اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم صدق اللہ العظیم۔ تمام تر تعریفات، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی خالق کائنات اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے ہے۔ بے شمار لاعتداد درود و سلام سید الرسل خاتم الانبیاء سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات محترم، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف تقوی دل میں بٹھا لو، اس کے تمہیں 4 فائدے ہوں گے۔ سب سے پہلا فائدہ یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان بنا دیں گے۔ دوسرا فائدہ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ تیسرا فائدہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں۔ اور چوتھی چیز واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں، تمہیں اپنے فضل سے نواز دیں۔ یہ 4 فائدے تقوی کی صورت میں 4 انعام اللہ تعالیٰ کی جانب سے، یہ 4 خوبیاں اس آدمی کو عطا کی جائیں گی جو اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھے۔ تقوی مومن آدمی کی ایمان کی بنیاد ہے۔ ایمان یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور ایمان اس وقت کارآمد ہوتا ہے جب اس کی بنیاد تقوی ہو۔ یہ تقوی دل میں آئے گا، اللہ کا ڈر دل میں بیٹھے گا، تو پھر
ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہے اس کے لیے فائدہ مند ہو۔ قرآن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، قرآن پرہیزگاروں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ والعاقبۃ للتقوی، اچھا انجام، بہترین انجام وہ تقوی کی صورت میں ہے۔ اعدت للمتقین، جنت جو تیار کی گئی ہے، بنائی سنواری گئی ہے، خوبصورت بنائی گئی ہے، اعلیٰ ترین مقام ہے، دارالسلام ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ متقین کے لیے۔ اور اسی تقوی کا نتیجہ ہے یجعل لہ من امرہ یسرا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے اس کے معاملات کے اندر آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ یہی فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے آسانیوں کے دروازے کھول دیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا فرمائیں گے، غیبی خزانوں سے نوازیں گے، لا يحتسب، جہاں اس کا وام و گمان بھی نہیں۔ اور یہی تقوی فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیں گے، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اس کے لیے بہت بڑا اجر اللہ رب العزت وہ بنا کے رکھیں گے۔ تو یہ تقوی یہ کب کارآمد ہوتا ہے؟ ایمان وہ فائدہ مند ہے جس کی بنیاد تقوی ہے، اور تقوی کب اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول ہوگا؟ وہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بیان فرمایا، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، لوگو اللہ تعالیٰ کی تم نے عبادت کرنی ہے اور وہ عبادت میرے طریقے کے مطابق کرنی ہے، اطیعونی، میری اطاعت فرما برداری کی صورت میں تم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت یعنی اس کی عبادت کرنی ہے، واتقو، اور پھر اس سے ڈرنا ہے۔ تو پتہ یہ چلا تقوی وہ اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور ان کے طریقہ کے مطابق، اور جب اطاعت ہوگی اللہ تعالیٰ اس عبادت سے خوش ہوں گے، اور وہ عبادت کرنے والا حقیقی معنوں میں متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ شیطان کی پوری کوشش ہے شروع سے آج تک اور تا قیامت کہ میں لوگوں کو معصیت کے اوپر لگاؤں، گناہوں پہ چلاؤں، اللہ کا نافرمان بناؤں، کیونکہ خود وہ نافرمان، اور اس کی کوشش ہے میری جماعت جتنی بڑی ہو جائے، میرے پیروکار جتنے زیادہ ہو جائیں، تو وہ انسان کو معصیت پہ لگاتا ہے، نافرمانی پہ، اللہ تعالیٰ کی بغاوت پہ، اور گناہوں کے بہت سارے شیطان کے سامنے حربے ہیں، طریقے ہیں، طرح طرح کے گناہ ہیں، لیکن شیطان کا سب سے پسندیدہ گناہ وہ شرک اور بدعت ہے، اس لیے کہ اس کو علم ہے کہ جتنے بھی معصیت اور گناہوں کے کام ہیں سارے یقیناً گناہ ہیں، لیکن وہ گناہ اپنی جگہ ایک گناہ ہے۔ جو شرک اور بدعت ہے یہ دو ایسے گناہ ہیں، اس کے اندر اگر کوئی مبتلا ہو گیا تو پھر وہ نیکی بھی کرتا رہے، اس کی نیکی کا اس کو فائدہ نہیں، پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ امام ثوری، سفیان ثوری رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں، محدث ہیں، ان کا قول ہے البدعۃ احب الی من المعصیہ، جتنے بھی نافرمانی کے کام ہیں شیطان کو ان کاموں میں سے سب سے زیادہ محبوب چیز بدعت ہے۔
وہ اس کو کیوں محبوب ہے؟ اس لیے کہ جو آدمی بدعتی عمل کو اپنائے گا اس کے اعمال کھوکھلے ہو جائیں، نیکی کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور بدعت کی خوبصورت مثال جس کے اندر ایک عبرت ہے، نصیحت ہے، وہ سنت دارمی کی حدیث ہے۔ کوفہ کے اندر سیدنا ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے مسجد کے اندر گئے تو دیکھا کچھ لوگ گٹھلیوں کی ڈیریاں پڑی ہوئی ہیں، کھجور کی گٹھلی ہوگی، اور لوگ ایک اجتماعی شکل میں بیٹھے ہیں، اور ان میں ایک کہتا ہے لوگوں کو 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھو، وہ گٹھلیوں پر 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھو، لوگ لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اس طرح مختلف اذکار گٹھلیوں کے اوپر 100 مرتبہ پڑھا رہا ہے، اور لوگ اس کی بات پہ عمل کر رہے ہیں۔ ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ عنہ نے جب یہ کام ہوتے ہوئے دیکھا، کہا یہ تو نیا کام ہے، ہمارے لیے تو ایسی کوئی تعلیمات ہے ہی نہیں۔ چنانچہ ان لوگوں کو خود روکنے کی بجائے، اس بارے میں آگاہ کرنے کی بجائے، ان کے دل میں خیال آیا کہ کوفہ کے اندر مجھ سے زیادہ صاحب علم موجود ہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ہوتے ہوئے میں کو فتویٰ دوں، میں کوئی بات کروں، یہ نامناسب ہے۔ یہ ہے ادب، یہ ہے احترام، اہل علم کی توقیر اور ان کی شان میں اضافہ۔ صحابہ کرام بڑے مؤدب تھے، باہمی بہت زیادہ احترام کرنے والے تھے۔ آج تو ہماری بدقسمتی ہے، جو 2-4 لفظ پڑھ لیتا ہے، کسی کتاب کا مطالعہ کر لے، چند حدیث پڑھ لے، وہ دوسروں کے اوپر فتوے لگانا شروع کر دیتا ہے، وہ بات بات پر دوسروں کو ٹوکنا شروع کر دیتا ہے۔ اپنے سے بڑے اہل علم کے ہوتے ہوئے صحابہ کرام خاموش ہوتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین ہے، ان کی ایک شورا ہے جس کے اندر اہل علم ہے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نوجوان عالم بھی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض مرتبہ کسی چیز کے بارے میں شرح صدر نہ ہوتا، کوئی مکمل وضاحت ان کے ذہن میں نہ ہوتی، تو اہل علم سے استفسار کرتے ہیں۔ اس استفسار کے ذریعے لوگوں سے مسئلہ پوچھتے اور خود خاموش ہو جاتے۔ ان کا استفسار، مسئلہ پوچھنا اہل علم کے توقیر میں، ان کے احترام میں اضافہ کرتا ہے۔ چنانچہ ابو موسیٰ عاشری عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں، اور جا کر صورتحال بتاتے ہیں کہ میں نے یہ مسجد کے اندر معاملہ دیکھا ہے، آپ آئیں اور لوگوں کو سمجھائیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے اور آ کر دیکھا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، گٹھلیوں کے اوپر 100 مرتبہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کو کیا فرماتے ہیں؟ کہا یہ طریقہ تم نے نیا اختیار کر لیا، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کوئی طریقہ نہیں تھا کہ اس طرح اجتماعی ذکر ہو اور گٹھلیوں کے اوپر اس طرح ذکر کیا جائے۔ یہ طریقہ تم نے کہاں سے اپنا لیا؟ اس کا دین کے اندر کوئی تصور نہیں۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے، وہ پڑھ کیا رہے تھے؟ الفاظ وہ پڑھ رہے تھے جو احادیث میں منقول ہیں، جو بڑی فضیلت والے الفاظ ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ 4 کلمات پڑھ رہے تھے۔ اور ان کلمات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، فرمایا احب الی مما طلعت الشمس، یہ 4 کلمات، سورج نکلتا ہے، جس چیز کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے، ہر چیز سے زیادہ محبوب مجھے یہ 4 کلمات ہیں۔ اتنی فضیلت ہے۔ آپ دیکھیں دھوپ ہر جگہ پڑتی ہے، یعنی دنیا اور دنیا معافیہ سے بہتر
زیادہ محبوب مجھے یہ 4 کلمات ہیں، اور یہ کلمات اتنے عظیم کلمات ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت تھا جو بالکل خشک ہو چکا تھا، اس کے پتے خشک تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاٹھی اٹھائی اور اس درخت پر زور سے ماری، اس کے پتے یکدم نیچے جڑنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ 4 کلمات پڑھتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات پڑھنے کی وجہ سے اس کے گناہ جسم سے ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑ گئے۔ اتنی عظمت والے یہ کلمات ہیں، اور انہی کلمات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خذوا جنتکم من النار، لوگوں ڈھالیں پکڑ لو۔ ڈھال کیا ہوتی ہے؟ ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، دوسری ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے، دشمن سے اس کے وار سے بچنے کے لیے، اپنے دفاع کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی ڈھالیں پکڑ لو۔ صحابہ اکرام پوچھنے لگے ہم میدان جنگ میں نہیں ہیں، پرامن ہے، کوئی دشمن نظر نہیں آ رہا، ہم ڈھالیں کیسے پکڑے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 کلمات کا ذکر فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فرمایا یہ ڈھالیں ہیں جنتکم من النار، یہ تمہیں جہنم سے بچانے والے 4 کلمات، ان کو ڈھال بنا دو۔ اور یہی وہ کلمات ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مقدمات مؤخرات مجتنبات، روز محشر قیامت والے دن ایسے ڈھال بنیں گے، مقدمات سامنے سے آنے والی کوئی تکلیف اس کی ڈھال بن جائیں گے، مؤخرات پیچھے سے کوئی تکلیف آتی دائیں بائیں سے، یہ کلمات اس کے لیے ڈھال بن جائیں گے، اپنی آغوش میں لے لیں گے، اس کے لیے مورچہ بن جائیں گے، مجتنبات ہر تکلیف سے اس کو بچا لیں گے۔ کتنے آسان کلمات ہیں، کتنی ان کی فضیلت ہے، لیکن ان کلمات کی ادائیگی کا طریقہ غلط ہے، اور اس غلط طریقے کی وجہ سے حدیث کے روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سب کو مخاطب کر کے بلا شبہ کلمات عظیم ہیں، ان کے بڑے فضائل اور شمائل ہیں، ان کا بڑا مقام ہے، لیکن لقد جئتم ببدعۃ ظلما، تم لوگوں نے یہ بدعت اختیار کر کے بہت بڑا ظلم کیا، اور یہی شیطان چاہتا ہے، یہی شیطان چاہتا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے تعدوا سیئاتکم، یہ باتیں بار بار اس لیے بیان کی جاتی ہیں، ان کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے، ہمارے نیک اعمال کے ساتھ ہے، زندگی بھر کی محنت کے ساتھ ہے، عبادت ریاضت کے ساتھ ہے، اطاعت کے ساتھ ہے۔ اس کے اندر ذرہ بار بھی کمی کوتاہی ہوئی تو بڑا خطرناک معاملہ ہو سکتا ہے، اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔ اس لیے بار بار آپ حضرات کو اپنے لیے اور آپ کے لیے یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ کیا فرمایا؟ تعدوا سیئاتکم، لوگوں اس سے بہتر ہے باہر جا کے تم گناہ کر لو اور اپنے گناہ شمار کر لو۔ یہاں تم جس طرح ان کلمات کو شمار کر کے پڑھ رہے، بہتر ہے باہر جا کر گناہ کر لو۔ اس جملے کا معنی کیا ہے؟ تعدوا سیئاتکم، تم باہر جا کر گناہ کرو گے، گن لو گے اتنے میں نے گناہ کیے، تمہارے گناہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے، لیکن تمہاری نیکیاں بھی لکھی جائیں گی۔ قیامت والے دن نیکیوں کا بھی وزن ہوگا، گناہوں کا بھی ہوگا۔ ایک نیکی کو اللہ فرماتے قرآن کریم کے اندر من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو آدمی ایک نیکی لے کر آئے گا ہم 10 کر دیں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون، جو گناہ لے کر آئے گا وہ ایک ہی گناہ رہے گا، اور نیکی 10، اور جس قدر نیکی کے اندر خلوص ہوگا اللہ تعالیٰ 700، پھر واللہ یضاعف لمن یشاء، اس کی رحمت بے بہا ہے، وہ جتنا مرضی اس کے اندر اضافہ کر دے۔ نیکیوں کا وزن ہوگا، گناہوں کا وزن ہوگا، لیکن یاد رکھو بدعت ایک ایسا عمل ہے اگر تم اس کو اپناؤ گے تو قیامت والے دن نیکیوں کو شمار ہی نہیں کیا جائے۔
آپ حضرات فرق سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر تم نے بدعت والا ایسا عمل اختیار کیا جو نیا ہے، اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تصدیق نہیں ہے، تو یاد رکھو وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، اس کے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے۔ جو اللہ کے راستے سے ہٹ کر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ پھر اس کے اعمال کو ضائع کر دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر فرمایا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ لوگ نیکی سمجھ کر کام کرتے ہوں گے، بدعات کا اختیار کریں، بدعات کے مرتکب ہوں گے، وہ نیکیاں کر رہے ہیں۔ شیطان کو بھی علم ہے اگر یہ بدعتی بن گیا، اس کا عقیدہ خراب ہو گیا، سنت کے مقابلے میں اس نے اپنی منمانی کا راستہ اختیار کیا، یہ جتنی مرضی مسجدیں بنوا لے، ہسپتال بنوا لے، مسافر خانے بنا لے، یہ کنویں کھدوا لے، حج عمرے کر لے، ہسپتال بنوا دے، نیکی کے کوئی بھی کام کر لے، اس کا نیکی کا اجر تولا ہی نہیں جائے گا، گنا ہی نہیں جائے گا۔ بدعت اتنا خطرناک گناہ ہے، اور یہ نیا کام خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا واقعہ مشہور، آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ یہ حدیث سنائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 نوجوان صحابی آتے ہیں، بڑا نیکی کا جذبہ تھا کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ نیکی کرنی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اعمال کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ خیال یہ تھا کہ دن کے اعمال تو ہم دیکھتے رہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، تو رات کا عمل بھی ہم جان لیں آپ کیا کرتے تاکہ ہم وہ عمل بھی اپنائیں۔ اما عائشہ سے پوچھا تو اما جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے بھی عبادت بھی کرتے۔ ان تینوں نے آپس میں فیصلہ کیا، تینوں کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ہی عظمت والے ہیں، مغفور ہے، معصوم ہیں، اس کے باوجود آپ اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں، ہم تو گنہگار ہیں، ہمیں عبادت زیادہ کرنی چاہیے۔ تینوں نے ایک ایک کام کا عہد کر لیا۔ ان میں سے ایک کہنے لگا میں نے کوئی دن روزے کے بغیر جانے نہیں دینا، میں نے نفلی روزے مسلسل رکھنے ہیں۔ دوسرا کہنے لگا میں نے ساری رات تہجد، قیام اور نماز ہی پڑھنے میں گزار دینا۔ تیسرا کہنے لگا میں نے گھر بار، شادی، بچے، ان سے جان چھڑانی ہے اور اپنے آپ کو دن رات اللہ کے لیے وقف کر لینا۔ یہ وہاں عہد کرتے ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی باتیں سن رہی ہیں، چلے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کو سارا معاملہ بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ باتیں جو آپ تک پہنچی بڑا غصہ کیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا متغیر ہو گیا غصے کے ساتھ، ایسے جیسے آپ کا چہرہ انار کی طرح سرخ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کر صحابہ کرام کو خطاب کیا، اور کیا الفاظ ارشاد فرمائے، واللہ انی لعالم باللہ، اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں معرفت رکھتا ہوں، علم رکھتا ہوں۔ وَإِنِّي لَأَتْقَاكُمْ لَهُ، تم سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ پیغمبر کا ایمان، پیغمبر کے ایمان کا لیول پوری امت کا ایمان اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ حدیث آپ نے سن رکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تولا گیا، ایک آدمی ڈالا گیا، دوسرے پرڑے، پھر 10 ڈالے گئے، 100 ڈالے گئے، 1000 ڈالے گئے، حتیٰ کہ اس پرڑے کے اندر ڈالتے گئے جتنے بھی کائنات بھر کے نیک ہیں، انبیاء، اتقیاء، صلحاء، سارے ڈال دیے ایک طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا نیچے رہا، دوسروں کا پلڑا اوپر اٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ساری کائنات کو پر حاوی۔ آپ نے فرمایا تم مجھ سے بڑھ کر عمل کرنا چاہتے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ناراضی کے ساتھ، غصے کے ساتھ ان کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا تم مجھ سے آگے بڑھنا چاہتے ہو، رہبانیت اختیار کرنا چاہتے ہو، مجھ سے بڑھ کر روزے رکھنا چاہتے ہو، مجھ سے بڑھ کر نفل و نوافل پڑھنا چاہتے ہو؟
یاد رکھو اعمال وہی قبول ہوں گے جس کے اوپر میری مہر ہوگی اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہوں گے۔ تو اس لیے حضرات محترم، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، جو میں نے آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے، تقوی اختیار کیا، تو تقوی کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ سب سے مقدم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نیکی سے پہلے دیکھنا ہے یہ میرے بتائے ہوئے طریقے اور میرے پیغمبر کے بتائے ہوئے سنت کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اگر تو سنت کے مطابق ہے وہ عمل اتنا محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو، پھر اللہ رب العزت اس عمل کو اپنی شایان شان بڑھاتے ہیں، اس میں اضافہ فرماتے ہیں۔ تو تقوی کا معنی ہے گناہ سے بچنا، گناہ سے بچنا۔ اور گناہ سے بچنا کیسے؟ جیسے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ بتلایا۔ گناہ سے بچنا یہ تقوی ہے، تقوی ایک ڈھال ہے، اپنے آپ کو بچانے کا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ کسی عربی شاعر نے کہا کہ گناہ سے بچنا کیا ہے؟ خل الذنوب صغیرہ و کبیرہ ذاک التقوی، چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو چھوڑ دے، یہی تقوی ہے۔ وَاحْذِرْ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْضِ الشَّوْكِ يَحْذِرُ مَا يَرَىٰ، جیسے کوئی خاردار جھاڑیوں کے درمیان، کانٹے والی جھاڑیاں، ان کے درمیان سے گزرتا ہے، راستے تنگ ہیں تو اپنے پہلو کو دونوں جانب سے بچاتا ہوا گزرتا ہے، یہ تقوی ہے۔ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی معصیت کی، شیطان نے جگہ جگہ کانٹے دار جھاڑیاں بکھیری ہوئی ہے، ان کے درمیان سے گزر جانا، اپنے آپ کو بچا لینا، یہ تقوی ہے۔ لا تحقرن صغیرہ، کسی چھوٹے گناہ کو حقیر مت جانو۔ ان الجبال من الحصا، پہاڑ کینکریوں سے بڑے بڑے بن جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کینکریاں مل کر ٹیلے اور پہاڑ شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اور یاد رکھے کبیرہ گناہ جو کبائر ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ ان کو آدمی مسلسل اپناتا رہے، اللہ سے معافی نہ مانگے تو وہ گناہ بھی پہاڑوں کی شکل اختیار کر لیتے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، اے میرے صحابہ یاد رکھو جس نے میری سنت سے اعراض کیا، اپنی مرضی سے نیکی کرنے کی کوشش کی، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ کن کو خطاب ہے؟ صحابہ کرام کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ کا خطاب دیا۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ کس بات کی مولی؟ آج کتنے ہی لوگوں نے ایسے اعمال اپنا لی ہیں جن کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں، تصدیق نہیں ہے۔ اذان کا عمل دیکھیں، نماز کے معاملات دیکھیں، وضو کی چیزیں دیکھیں، ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی اضافہ کیا ہو، اور عام لوگ دیکھا دیکھی سنی سنائی باتوں کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور ان کے اعمال ایجادات، بدعات، نئی چیزوں کی وجہ سے وہ اعمال کھوکھلے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے لازم ہے ہم سب کے اوپر کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس کو حدیث کی روشنی میں دیکھیں۔ اب تو وہ دور ہے، مطالعہ نہایت آسان ہے، حدیث کی کتب جگہ جگہ موجود ہے، مترجم ہیں۔ آپ صحیح بخاری اپنے گھر رکھیں، صحیح مسلم رکھیں، جو صحیح احادیث کی روشنی میں مرتب کی گئی نماز کا طریقہ ہے وہ کتاب اپنے گھر میں رکھیں۔ آپ حدیث کی روشنی میں اپنی نماز دیکھیں، اپنے عقائد دیکھیں، اپنے اعمال دیکھیں اور اس کو اپنائیں۔ یقیناً پھر وہ عمل جو سنت کے مطابق ہوگا اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ تو فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان بنا دیں گے۔ فرقان، اس کی بھی لمبی چوڑی تشریح ہو سکتی ہے، مختصر یہ فرقان اس کا معنی ہے بہت زیادہ فرق کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بھی فرقان کہا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اللہ تعالیٰ نے یہ فرقان اپنے بندے کے اوپر نازل کیا ہے۔ قرآن کو فرقان کیوں کہا؟ کہ یہ حق اور باطل کے درمیان بہت زیادہ فرق کر دینے والا ہے۔ اگر تم حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرو گے، تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف، تقوی، خشیت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یہ صلاحیت بخشیں گے کہ تم صحیح اور غلط کے درمیان، نیکی اور بدی کے درمیان، جنت اور جہنم کے درمیان، حلال اور حرام کے درمیان
تم دنیا اور آخرت کے تمام معاملات میں چھان بین آسانی سے کر سکو گے، صحیح کیا غلط کیا۔ اور ایک فرقان کا معنی مخرج کے معنی میں اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا بنا دیں گے کہ تمہارے لیے اللہ رب العزت آسانی کے دروازے کھول دیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کسی بندے کے اوپر 7 آسمانوں کا بوجھ ڈال دیا جائے، 7 زمینوں کا بوجھ ڈال دیا جائے، فاتقوا اللہ، وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے تو یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ پھر بھی اس بوجھ کو اس کے لیے ہلکا کر دیں گے اور نکلنے کا راستہ بنا دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا نتیجہ ہے۔ فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا بنا دیں گے۔ اور اسی فرقان کے نتیجے میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر نہیں آخرت میں بھی جب انسان قبر میں جائے گا جو وہاں 3 بڑے سوالات ہونے ہیں، اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کے پیغمبر کی ذات کے بارے میں، اور قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں۔ تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیری کتاب کون سی، تیرا دین کیا ہے۔ اب یہ جوابات یہ تو عام بندہ بھی رٹ کر یاد کر سکتا ہے، لیکن قبر کے اندر وہی آدمی مثبت جواب دے سکے گا جو ساری زندگی اس کے مطابق عمل پیرا رہا ہے۔ فرشتے جب پوچھیں گے وہ جواب دے گے تو فرشتے کیا کہیں گے؟ ہاں تو نے واقعی یقین والی زندگی گزاری ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی ثابت قدمی والی زندگی تھی، اب یہی تیرا ایمان، تیرا تقوی، تیری پرہیزگاری، تیرا یقین اللہ تعالیٰ کے ساتھ تیرا تعلق اتنا مضبوط ہے، تو نے یہاں یقین کے ساتھ سارے صحیح جواب دیے، اور قیامت والے دن تو اسی یقین کی بنیاد پر اٹھے گا اور کامیاب ہوگا۔ اس کو پھر خوشخبری فرشتے سنا دیتے ہیں۔ اور جس نے دنیا کے اندر بے یقینی والی، اللہ سے نہ ڈرنے والی زندگی گزاری ہوگی، وہاں پھر اس کو کوئی جواب نہیں آئے گا۔ فرشتے کہیں گے تو نے شک والی زندگی گزاری، تیرا اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد ہی نہیں تھا، یقین نہیں تھا، تیرے دل میں اللہ کا خوف نہیں تھا، اور اسی شک کے ساتھ وہ قیامت والے دن اٹھے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں اس آیت کریمہ کا مصداق بنائے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، ڈر کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر ہے بندہ پھر نماز نہیں چھوڑتا، اللہ کا ڈر ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اللہ کا ڈر ہے پھر حلال حرام کے درمیان تمیز کرتا ہے، اللہ کا ڈر ہے کسی کا حق نہیں مارتا، اللہ کا ڈر ہے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتا ہے، اللہ کا ڈر ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، ملاوٹ نہیں کرتا، جعل سازی نہیں کرتا، رشوت نہیں لیتا، اس کے جسم کے اندر، پیٹ کے اندر حلال کا لقمہ اترتا ہے۔ یہ تقوی کا نتیجہ ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ چیزیں ہمارے اندر تو پھر یقین کر لیں کہ ہمارے دل میں اللہ کا کوئی ڈر نہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔